بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، بچوں کی تربیت محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم امانت ہے جس کا حساب ہمیں روز قیامت دینا ہوگا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مادیت پرستی عام ہے، اولاد کی صحیح نہج پر پرورش کرنا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سختی، ڈانٹ ڈپٹ یا تھپڑ کے زور پر وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کے جسم کو تو تھوڑی دیر کے لیے جھکا سکتے ہیں، مگر اس کے دل و دماغ میں نفرت اور بعد تہذیبی کے وہ بیج بو دیتے ہیں جو عمر بھر اس کی شخصیت کو داغدار رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر بچہ اپنی ذات میں ایک الگ کائنات ہے، اور اسے مار پیٹ کے ذریعے نہیں بلکہ فہم و فراست اور محبت کے ذریعے جیتا جا سکتا ہے۔ تربیت کا پہلا اور سب سے اہم زینہ یہ ہے کہ آپ اپنے لہجے کو شہد کی طرح میٹھا اور اپنی گفتگو کو وقار اور نرمی سے آراستہ کریں، کیونکہ بچہ آپ کی منطق کو سمجھنے سے پہلے آپ کی آواز کے زیر و بم اور آپ کی آنکھوں کے تاثرات کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کا لہجہ غصے سے بھرا ہوگا تو بچہ دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا اور اس کا سیکھنے کا عمل وہیں رک جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے سینے سے لگا کر پیار سے بات سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے کبھی بچوں پر سختی نہیں کی بلکہ ہمیشہ انہیں شفقت اور عزت دی۔ اسی طرح تربیت کا دوسرا بڑا ستون حوصلہ افزائی ہے۔ ہم اکثر بچوں کی 100 غلطیوں پر تو فوراً عدالت لگا لیتے ہیں، لیکن ان کی کسی ایک چھوٹی سی نیکی یا اچھائی پر خاموش رہتے ہیں۔ حالانکہ نفسیات کا اصول ہے کہ جس رویے کی تعریف کی جائے وہ بچہ بار بار دہراتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا بچہ اپنا کھلونا سمیٹ دے یا کسی چھوٹے بہن بھائی کی مدد کرے تو اسے اتنا سراہیں کہ اسے محسوس ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی اسے برائیوں سے دور رکھنے کی سب سے بڑی ڈھال ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ایک پرسکون اور واضح نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھیلنے، پڑھنے اور سونے کے اوقات کیا ہیں تو وہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے اور بیجا ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر تربیت ادھوری ہے، لیکن یہ نظم و ضبط ڈنڈے کے زور پر نہیں بلکہ باہمی اتفاق اور پیار سے نافذ ہونا چاہیے۔ تیسرا اہم نقطہ بچے کو حق انتخاب دینا ہے۔ اسے ہر وقت حکم دینے کے بجائے اسے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں، جیسے کہ وہ آج کون سا لباس پہنے گا یا کس رنگ کی پینسل سے لکھے گا۔ جب بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی رائے کی اہمیت ہے تو اس کی عزت نفس مضبوط ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک ذمہ دار انسان سمجھنے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بہترین سامع بنیں۔ آج کل کے والدین موبائل فون اور ٹی وی میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کی معصوم کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنا فون ایک طرف رکھ کر بچے کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنا قیمتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے
جہاں والدین اور اولاد کے درمیان اعتماد کا وہ مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے جو اسے باہر کی کسی بھی بری صحبت سے مضبوط رکھتا ہے۔ اگر کبھی بچہ کوئی غلطی کر بھی لے تو اسے مارنے کے بجائے منطقی نتائج سے سمجھائیں۔ مثلاً اگر اس نے جان بوجھ کر کوئی نقصان کیا ہے تو اسے پیار سے بتائیں کہ اب اس نقصان کی تلافی کے لیے اسے اپنی کسی پسندیدہ رعایت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ طریقہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، جبکہ مار پیٹ اسے صرف ڈرنا اور جھوٹ بولنا سکھاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے بچے کا موازنہ کسی دوسرے بچے سے کر کے اس کے دل میں جلن اور احساس کمتری کا زہر نہ گھولیں، بلکہ اس کی اپنی انفرادی خوبیوں کو پہچانیں اور انہیں نکھارنے میں اس کی مدد کریں۔ تربیت کا یہ سفر انتہائی صبر آزما ہے۔ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا جب آپ کی ہمت جواب دے جائے گی یا آپ کو شدید غصہ آئے گا، لیکن اس وقت ایک گہرا سانس لیں اور خود کو یاد دلائیں کہ یہ معصوم بچہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک مقدس امانت ہے، جس کے ساتھ آپ کا آج کا رویہ اس کی آنے والی پوری زندگی کا رخ متعین کرے گا۔ اگر آپ اسے مار پیٹ اور طعنوں کے سائے میں پالیں گے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں دم توڑ دیں گی، لیکن اگر آپ اسے محبت اور اعتماد دیں گے تو وہ ایک ایسا تناور درخت بنے گا جس کی ٹھنڈی چھاؤں آپ کے بڑھاپے کا سکون ہوگی۔ آپ کا اپنا عمل بچے کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ کو خود سچا بننا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ غصہ نہ کرے تو آپ کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو بات آپ ایک مسکراہٹ اور گلے لگا کر منوا سکتے ہیں وہ کائنات کی کوئی سختی نہیں منوا سکتی۔ اپنے گھر کو خوف کی جگہ نہیں بلکہ امن کا گہوارہ بنائیں، جہاں ہر مسئلے کا حل پیار بھرے مکالمے میں ہو۔ اللہ سے اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے مسلسل دعائیں مانگیں، کیونکہ دلوں کو بدلنا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ کی نرمی، آپ کا وقت اور آپ کی توجہ ہی وہ بہترین انعام ہے جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو ایک کامیاب والدین کے درجے پر فائز کرے گا اور آپ کے اولاد کو معاشرے کا ایک قیمتی اور باوقار سرمایہ بنائے گا۔ لہٰذا آج ہی سے یہ عہد کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ تشدد کا راستہ چھوڑ کر شفقت کا راستہ اپنائیں گے، تاکہ وہ ایک مضبوط، نڈر اور بہترین انسان بن کر ابھریں اور آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں۔ محترم ناظرین، بچوں کی تربیت کا یہ سفر یقیناً ایک صبر آزما کام ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو یا آپ کو اپنی زندگی اور بچوں کے رویوں میں بہتری لانے کے لیے کوئی ایک بھی کارآمد بات ملی ہو تو ہماری اس محنت اور کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز بناتے رہیں، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستقبل میں بھی اسی طرح کی بہترین تربیتی اور نفسیاتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ موجود
بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ان والدین کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے اور کسی بچے کی زندگی کو مار پیٹ کے خوف سے نکال کر محبت کے سائے میں لا سکتا ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔